بزنسز ہیں وہ انڈر آتے ہیں سافٹ ویئر پرو گروپ آف کمپنیز. سو اوکے. وی آر اے گروپ آف کمپنیز. اور ان لائک ٹریڈیشنل آئی ٹی سینٹر جس میں ایک ویب سائٹ یا ایک بزنس ہوتا ہے اور ہر چیز بیچ رہے ہوتے ہیں سے آتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ امپلائمنٹ کے اندر سیکھ لیں پھر تو آپ کی جرنی ہو جائے گی آسان. اس کا نمبر 2 وے یہ ہوتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھ لیں. دیر از اے بک کالڈ ٹریکشن گیٹ اے گرپ آن یور بزنس. دا وے یو کمیونیکیٹ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ریٹن سم ویئر. ٹھیک ہے, اس کو جی. کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس. ڈفرینٹ جابس کے اندر کی ہوئی ہے جس کے اندر میجرلی میں نے جتنے بھی جابس کی تھیں وہ ساری کی ساری ملٹی نیشنل فرمس تھیں, جس میں اسٹارٹنگ فرام کال سینٹر آئی یوز ٹو میک کال. السلام علیکم انٹرپرینرز. تو کیسے ہیں آپ سب؟ انٹرپرینر گوسپس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان نذیر. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک ایسی ہستی کو بلایا ہے جس نے صرف نیشنل ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور ورلڈ سی او رینکنگ میں اپنے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی لکھوایا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں حامد محمود کی. السلام علیکم حامد بھائی, تو کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. سب سے پہلے تو حامد بھائی بہت بہت شکریہ آپ ہمیں ٹائم دینے کا. ہمارے کچھ سوالات ہیں آپ سے, لیکن سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی جرنی کے حوالے سے کہ زیرو سے آپ نے ماشاءاللہ اسٹارٹ لیا اور اب بھی آپ ورلڈ سی او رینکنگ میں 3rd پوزیشن پہ ہیں. تو اس پوری جرنی میں کون کون سے آپ کو مشکلات آئیں, کون کون سے سچویشنز آئیں جہاں پہ آپ کو لگا کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گا اور کیسے آپ نے ان کو ٹیکل کیا, اور کون کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو ہیلپ کی اس پوزیشن تک پہنچانے کے لیے؟ جی بالکل ٹھیک. تو میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کروں گا بیکاز آئی نو یو ٹولڈ می اباؤٹ لائک 25 to 30 منٹس. سو اس کو جی میں جی آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے وہ چیزیں بتاؤں گا کہ جو کہ آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. بالکل. تو پہلے انٹرپرنورشپ میں نے اسٹارٹ کی بیک ان 2013, لیکن اس سے پہلے تقریباً 7 سے 8 سال میں نے امپلائمنٹ کی ہوئی ہے. اور جو میں اوکے. نے امپلائمنٹ کی ہوئی ہے وہ ڈفرینٹ جابس کے اندر کی ہوئی ہے جس کے اندر میجرلی میں نے جتنی بھی جابس کی تھیں وہ ساری کی ساری ملٹی نیشنل فرمس تھیں, جس میں اسٹارٹنگ فرام کال سینٹر آئی یوز ٹو میک کالز ٹو گیٹ سیلز. آئی یوز ٹو ڈو کسٹمر سپورٹ فار مینی امیریکن پروڈکٹس ایز ویل. اس کے اوکے. علاوہ to do the business development of different IT companies on certain levels. جب میں اپنی کیریئر کے سٹارٹ میں تھا تو I used to make calls, اور پھر تھوڑا سا مڈ لیول پہ آیا تو میرے پاس ایک جو ہے نا وہ چھوٹی سی ٹیم تھی جس کو میں لیڈ کرتا تھا. اور جب میں اپنی امپلائمنٹ ہی کے دور کے اندر تھوڑا سے اوپر کے لیول پہ آیا تو میرے پاس لائک ایک سی ای او ہوتا تھا اور ایک میں ہوتا تھا اور میں پورے سافٹ ویئر ہاؤس کو مینیج کرتا تھا. تو یہ جتنی بھی جرنی ہے اور اس کے علاوہ میں نے فارچون 500 کمپنیز کے اندر بھی کام کیا ہوا ہے جو کہ فرام ٹیلی کام سیکٹر اور فرام آئی ٹی سیکٹر ایز ویل. تو بفور آئی اسٹارٹیڈ مائی انٹرپرینورشپ جرنی میرا وہ جو بزنس کی سینس تھی, میرے پروسیسز کی اسٹرینتھ تھی, سینس تھی, اور جو سیلس کی سینس تھی اور ڈلیوری کی جو سینس تھی وہ کافی حد تک میچور ہو چکی ہوئی تھی. اور اس کے بعد جب میں نے انٹرپرینورشپ اسٹارٹ کی تو میرے سامنے جو ایونیوز تھے وہ کافی کلیئر تھے. I knew how to make sales, I knew how to deliver, I knew how to do the project management. اور جتنا بھی نالج مجھے تھا وہ ساتھ ساتھ میں ڈلیور کرتا گیا. اور میں بذات خود ایم بی اے ہوں لیڈرشپ کے اندر, لیکن میرے پاس جو کیونکہ میں نے آئی ٹی کا چناؤ کیا کہ میں نے آئی ٹی کی فیلڈ میں اپنے آپ کو ایکسل کرنا ہے. ایون جی دو جی. اس دور میں جو ہے نا ابھی ایمرجنگ تھا, آج کے دور کی طرح نہیں ہے, 10 سال آگے نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے اس دور کے اندر یہ طے کیا تھا کہ دس از دا فیلڈ ویئر آئی ول میک مائی کیریئر. تو میں نے کافی زیادہ سرٹیفکیشنس کی تھیں ایون دو کہ بزنس میری فیلڈ تھی, لیکن میں نے پروگرامنگ کے اندر ڈیجیٹل کے اندر سرٹیفکیشنس کی. تو وہ جو ایک کومبو ہوتا ہے ٹیک کا, مارکیٹنگ کا اور سیلس کا, دس از اے ویری لیتھل کمبینیشن وچ میکس یو اے گریٹ انٹرپرینور ایز ویل. ماشاءاللہ بہت زبردست. یہ سنتے ہوئے بہت ہی اچھا لگا کہ آپ نے زیرو سے اسٹارٹ کیا اور آپ نے پہلے کام کیا اور اس کے بعد آپ نے اتنی بڑی سکسیس اچیو کی اپنی ہارڈ ورک کی وجہ سے. اچھا حامد بھائی, میں نے آپ کی ویب سائٹ وزٹ کی تو وہاں پہ مجھے مطلب آپ کی ساری کمپنیز کی وہاں پہ لسٹ ملی جو ماشاءاللہ آپ کے ہیں, آپ جن پہ کام کر رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ بتا دیں کہ ان آپ کی ساری کمپنیز کا اسٹرکچر کیا ہے اور یہ کیسے آپ چلا رہے ہیں. جی بالکل, میں اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں اپنے مین بزنس سے جو ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے. ٹھیک سو ہے. ہمارا جو بزنسز ہیں وہ انڈر آتے ہیں سافٹ ویئر پرو گروپ آف کمپنیز. سو
وی آر اے گروپ آف کمپنیز. اور ان لائک ٹریڈیشنل آئی ٹی سینٹر جس میں ایک ویب سائٹ یا ایک بزنس ہوتا ہے اور ہر چیز بیچ رہے ہوتے ہیں, ہم نے جو چیز بھی بیچنی ہوتی ہے ہم اس کی ایک ویب سائٹ بناتے ہیں اور اس کو نیش فوکس چلے جاتے ہیں. اور آپ نے ایک گروپ دیکھا ہوگا کمیونٹی میں ڈیولپ کر رہا ہوں, 7 فگر ایجنسی مائنڈ سیٹ بائی حامد محمود. اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو جی جی there is a complete discussion going on about how to set up an agency and how to set up businesses. تو اس میں ایک میجر ڈسکشن ہوتی ہے نیش بیس جانا. So one of the brand which I have is called HTML Pro, جو کہ اسپیشلی یو ایس میں بلکہ ورلڈ وائڈ جتنے فرنٹ اینڈ کا کام ہوتا ہے, یو آئی یو ایکس کا ہو گیا یا فرنٹ اینڈ کا ہو گیا, HTML CSS React وغیرہ, تو ہم اس برانڈ سے ہمیں وہ برانڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. Then we have a brand called ecomdevelopment.us, ecom development NYC, and then software pro as well, جہاں سے ہم ای کامرس کی ڈیولپمنٹ, مینٹیننس, ای کامرس کی مارکیٹنگ, اس کے علاوہ سافٹ ویئر پرو سے ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, ایپ ڈیولپمنٹ, اسپیشلی ان ہیلتھ کیئر اور فن ٹیک سیکٹر ہم نے کافی زیادہ کام کیا ہے. یہاں سے پکڑنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ میرے 2 SaaS پروڈکٹس ہیں, ایک ای کامرس پرو کے نام سے ہے اور اس کی ویب سائٹ ہے theecompro.com, اور ایک atvi.com کے نام سے ہے جس کو ہم ایٹوی کہتے ہیں. ایک جو SaaS ہے میری ای کامرس پرو, اس کے اندر اٹس جسٹ لائک یوڈیمی بٹ ای کامرس کے جتنے بھی کورسز ہیں وہ وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے آن اے سبسکرپشن بیس, اٹس ناٹ اے فزیکل سینٹر. اس کے علاوہ جو دوسرا atvi.com ہے, اس میں ہم نے آلموسٹ 50+ ٹولز فری رکھے ہوئے ہیں, جتنے بھی پاکستان میں بھی اور پوری دنیا کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں اس کو یوز کرتے ہیں. اور اس اندر SaaS پروڈکٹ جس کو ہم نے مانیٹائز کیا ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ میرے کمیونٹی کا پلیٹفارم ہے جس کو ایتھیکل پرو کہتے ہیں, جس میں میری کوشش ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں ان کو آن بورڈ کروں, اور آن بورڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے سیشنز, جتنے ہماری کانفرنسز ہو رہی ہیں, جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ہم ان کے اندر جا کے ان کے سیشنز کروائیں گے. کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ایتھکس کا ایک بہت بڑا فقدان ہے یا ایشوز ہے, تو اس کو کسی لیول پہ اپنی ہمت, حوصلے کو ساتھ لے کے جتنا بھی ہم اس کو جو ہے نا ایڈریس کر سکتے ہیں وہ کریں. تو یہ کمیونٹی ہے. اس کے علاوہ میری فیس بک پہ کمیونٹی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جس کے اوپر میرا کافی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, وہاں پہ میں کافی لوگوں کو آنسر بھی کر رہا ہوتا ہوں. انفیکٹ آپ جتنے بھی مجھے میسیجز آپ لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں آن ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینلس, تو میں سب کو اکٹھا کر کے وہاں پہ لے کے آتا ہوں, اینڈ دین آئی آنسر ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, یہ بہت ہی زبردست اسٹیپ ہے کہ آپ ایتھکس پہ کام کر رہے ہیں, علماء کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. پاکستان میں نے شاید ہی کوئی ایسا کنسیپٹ دیکھا ہو جو کہ لوگ ایتھکس پہ بھی, ایتھکس اور بزنس کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جس طرح روبرٹ ورنر کہتے ہیں کہ وی مسٹ انٹروائن بزنس اینڈ ایتھکس ان اے فنڈامنٹل وے. تو بالکل ہی ماشاء اللہ بہت زبردست. اچھا حامد بھائی, نیکسٹ جو ہمارا کویسچن ہے وہ بزنس کے حوالے سے, کہ ماشاء اللہ آپ اتنی کمپنیز چلا رہے ہیں اور ایک ڈائیورسفائڈ نیشز کے آپ کی کمپنیز ہیں, تو ان کو آپ کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ ان کی مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, ان کو آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا ایلیبریٹ کریں. میں اکثر انٹرنیٹ پہ آپ نے اگر میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں EOS ماڈل, انٹرپرینورشپ آپریٹنگ سسٹم. EOS ماڈل اس کو کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک CEO جو ہوتا ہے نا, وہ ڈائریکشن سیٹ, وہ ویژنری ہوتا ہے. سو آئی ایم اے ویژنری. اور میرے جتنے بھی وینچرز ہیں اس کے اندر میرے انٹیگریٹر ہوتے ہیں. سو انٹیگریٹر از سم ون ہو ایکچولی گیٹ دا رپورٹ فرام دا ٹیمز اینڈ دین رپورٹ بیک ٹو دا CEO. اس میں ہوتا ہے کہ جو اسٹرگلنگ میرے وینچرز اگر کوئی ہیں, اس کے اندر میں تھوڑا سا نیچے لیول پہ چلا جاتا ہوں اور ٹیم کو مینٹور بھی کر رہا ہوتا ہوں, ہائی لیول ڈائریکشن بھی دے رہا ہوتا ہوں. ادروائز انٹرپرینور آپریٹنگ سسٹم میں نے جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, جتنے بھی برانڈز ہیں, اس کے اندر امپلیمنٹ کرتا ہوں, اور ہر برانڈ کا کوئی نہ کوئی انٹیگریٹر میرے پاس موجود ہے جو اس برانڈ کو چلا رہا ہے. دیٹس گریٹ کہ آپ EOS انٹرپرینورل آپریٹنگ سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ان کو لے کے چل رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اسٹرگلنگ انٹرپرینورز ہیں ان کو بھی یہ کنسیپٹ فالو کرنا چاہیے تاکہ وہ سکسیزفلی اپنے بزنسز کو یا انٹرپرینورل اسٹارٹ اپس کو لے کے چلیں. اچھا حامد بھائی, آپ کی ایک نیوبی کے لیے کیا انسٹرکشنز ہیں؟ مطلب کہ کوئی اگر نیوبی ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی فری لانسر ہے, وہ نیو اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے, اس کو ایجنسی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا انسٹرکشن ہے کہ وہ کیسے سکسیزفلی اس کو ایز این ایجنسی کنورٹ کر سکے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو میری جرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی کاروبار کے لیے کو کرنے کے لیے, یو ہیو ٹو ہیو میچورٹی. وہ صرف آپ نے ڈلیور نہیں کرنا ہوتا, بٹ یو آر ایکچولی ورکنگ. ایجنسی مینس, کمپنی مینس یو ورکنگ ود
ہیومنس, ٹھیک ہے, آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, آپ کو ان کو ڈیل کرنا پڑے گا, تو اس پہ آپ کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر اور آپ کی جو نرچرنگ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے آپ کی کیا ہے. فار ایگزامپل میں نے اپنی زندگی میں علماء کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارا ہوا ہے, تو میں نے ان سے بہت زیادہ چیزیں سیکھی ہیں جو کہ میں آج اپنی ٹیم پہ جب وہ امپلیمنٹ کرتا ہوں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. آئی ہیو اے گیونگ ایٹیٹیوڈ, کچھ میری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے I'll try to make it happen. So اگر کسی نے انٹرپرینور بننا ہے تو he has to have the right elements, ادروائز انٹرپرینور نہ بنے. یہ بھی میرا مشورہ ہے, کیونکہ اگر ہر بندہ انٹرپرینور بنے گا تو, اور اگر اس کے اندر وہ لیڈرشپ سکلز نہیں ہیں تو اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ خراب ہوں گے, ان کو نقصان پہنچے گا, یا وہ خوش نہیں ہوں گے, یا وہ پروڈکٹیوٹی کی بجائے وہ نیگیٹیوٹی پھیلے گی. تو سب سے پہلے آپ کے اندر انٹرپرینورشپ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہونے چاہیے. اب یہ 2 طریقے سے آ سکتے ہیں, بلکہ 3 طریقوں سے. نمبر 1, آپ نے یا تو امپلائمنٹ کی ہوئی ہے, جس طرح میں نے امپلائمنٹ کی تھی, آپ نے وہ ساری جرنی دیکھ لی ہے, آپ نے سیلز کیسے ہوتی ہے, ڈلیوری کیسے ہوتی ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, انویسٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں, ایکسپینس مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, پروفٹس کیسے آتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ امپلائمنٹ کے اندر سیکھ لیں, پھر تو آپ کی جرنی ہو جائے گی آسان. اس کا نمبر 2 وے یہ ہوتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھ لیں. دیر از اے بک کالڈ ٹریکشن گیٹ اے گرپ آن یور بزنس. اگین آئی ریپیٹ, ٹریکشن گیٹ اے گرپ آن یور بزنس. یہ بہت کمپریہنسو کتاب ہے جس سے آپ ڈلیوری سمجھ جائیں گے. پھر جوش کی ایک بک ہے 7 فگر ایجنسی روڈ میپ, اس کو آپ پڑھ لیں. اس کے علاوہ اور بھی ایجنسیز کے اوپر بک آئی ہوئی ہیں جو آپ پڑھ لیں. اس کے علاوہ آئی وڈ سجیسٹ کہ صحابہ کو دیکھیں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان کی زندگی کو دیکھیں, ان کو دیکھیں کہ انہوں نے لیڈرشپ کیسے کی تھی, کیسے وہ انصاف کیا کرتے تھے, کیسے وہ جو ہے نا اتنی بڑی انہوں نے ایک پوری عوام کریٹ کیا جس کی وجہ سے 1400 سال بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کا نام لے رہے ہیں. ایک پورا سسٹم ایکچولی انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. سو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں اور لیکچرز پڑھیں, آپ کورسز پڑھیں اور اس سے آپ چیزیں سیکھیں. تیسری چیز ہے فیلیئرس, جو کہ سب سے زیادہ آج کل ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ نہ ہماری امپلائمنٹ پوری ہوتی ہے, نہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایجنسی بنا لیں اور سکسیزفل بھی ہو جائیں, اور فیل اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایکسپوجر اور ایکسپیرینس نہیں ہوتا. سو بار بار آپ فیل ہوں گے اور یا تو پھر آپ چھوڑ دیں گے یا آپ اس سے لرن کریں گے. تو اس لیے میں بار بار ایک چیز عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ یار, وی نیڈ ٹو ریڈ بکس, we need to have the experience somehow. اگر آپ پاسبل ہے آپ پیشنس کے ساتھ چلیں تو you should try and see کہ کارپوریٹس کیسے چل رہی ہوتی ہیں, اور کسی بڑی کارپوریٹ میں کام کریں جس کے اندر کوئی 200 400 500 1000 بندہ ہے. آپ کسی مڈ لیول آرگنائزیشن میں کام کریں جس میں 50 سے 100 بندہ ہے, اس کے بعد آپ اینڈ پہ ایک اسمال آرگنائزیشن میں بھی کام کریں. سو آل دیز تھنگس آر ہیلپفل فار یو ٹو میک اے ویری سکسیزفل ایجنسی, اینڈ apart from everything you have to be expert in that whatever you're selling. ٹھیک ہے حامد بھائی, مطلب کہ یہ 3 آپ نے ماشاء اللہ زبردست اسٹیپ بتایا کہ ایجنسی کریشن میں یہ 3 اسٹیپ مسٹ ہیں کہ آپ ان کو فالو کرتے ہوئے چلیں. لیکن آج کل سوشل میڈیا میں ایک اور کنسیپٹ بہت ہی وائرل ہوا ہے, جو مطلب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی یور اون باس. مطلب کہ یہ کنسیپٹ جو سارے جو 3 اسٹیپ آپ نے ایک پروسیجر بتایا کہ اس پروسیجر کو آپ نے لے کے چلنا ہے, لیکن ہم نے یہ سارے پیچھے رکھ لیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بی یور اون باس. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, مطلب کہ اس کنسیپٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں, سارے باس ہی بن جائیں گے تو امپلائی کون بنے گا. اور اس کے بعد یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہر انسان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوتی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور اس کے علاوہ آرگنائزیشنس کو رن کرنے کے لیے آپ, ہر بندہ جو ہے اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا, اس کے پاس ایکسپوجر نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے انٹرپرینور بننا ہے تو نہیں, ڈیفینیٹلی ہر بندے کو نہیں بننا چاہیے. نمبر 1, میں جس بھی لیول پہ جا رہا ہوتا ہوں تو میرے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اب یہ کام کر لینا چاہیے کیونکہ اب ناؤ آئی ایم فیلنگ کانفیڈنٹ. ٹھیک ہے, تو جب آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کریں اپنے کیریئر کے اندر, اپنی لائف کے اندر, اپنے نالج کے اندر, اپنی میچورٹی کے اندر, تب جا کے انٹرپرینور بنیں. ویسے میں آپ کو بتا دوں, 1 ورلڈ کنٹریز کے اندر جو ایک نارمل ایج ہے انٹرپرینور بننے کی, ایک سکسیزفل انٹرپرینور بننے کی, وہ 35 to 40 ہے. اتنا جلدی وہاں پہ انٹرپرینور نہیں بنتے. یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں جلدی ہوتی ہے بیکاز وی وانٹ ٹو میک کوئک منی ایز ویل. لیکن اور اسی وجہ سے کیونکہ ہماری بیس اسٹرانگ نہیں ہوتی, تو جو اگر بیس اسٹرانگ نہیں ہے, ہماری ویک بیس ہے, اور اس کے اوپر ہم انٹرپرینورشپ کی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے, تو میرے پاس جو کنسلٹنسی کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ 10 سال سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس
جو لوگ جن لوگوں کی بیس اچھی ہوتی ہے, جن کا ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے, جن کا ایکسپوجر اچھا ہوتا ہے, وہ آتے ہیں میرے پاس. تو ان کو بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جن کو میں بتاتا ہوں, وہ ایک دم اوپر نکل جاتے ہیں. تو جو یونیکارنس کا کانسیپٹ ہے, وہ جو $multi-million کمپنی کا کانسیپٹ ہے, دیٹس ویری فور جو میچور ہماری لوگ ہیں, جو کہ ایون میچور لوگ بھی ضائع ہو رہے ہیں یہاں پہ, جو کارپوریٹس میں کام کر رہے ہیں, جن کو 5-7 سال امپلائمنٹ کے ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں, یا جن کو انڈسٹری کے اندر کام کرتے ہوئے 5-7 سال ہو گئے ہیں. آئی تھنک دے شوڈ بی دا ون جن کو انٹرپرنور بننا چاہیے. اور ہمارے پاکستان میں اگر کوئی لت سے 20,000 کے قریب ایسے لوگ ہو جائیں جو کہ $1 ملین کمپنی بنا لیں, تو آپ کا ایکسپورٹ کا ریونیو لٹرلی $20 بلین کا بن جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے انٹرپرنور بنتے ہیں اور ہم فیل ہو جاتے ہیں. اس کی بجائے اگر ہم کوالٹی انٹرپرنورس بنیں گے تو ہمارے سارے مسائل جو ہے نا انشاءاللہ اس سے حل ہو سکتے ہیں. بالکل حامد بھائی, زبردست. آپ نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی کہ ہر کوئی انٹرپرنور نہیں بن سکتا, اور ایک بہت ہی جائز سوال ہے کہ اگر ہر کوئی انٹرپرنور بنے گا تو کام کون کرے گا, جاب کون کرے گا. بالکل. اچھا, یہاں پہ حامد بھائی ایک اور کویشچن ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے جس میں ایکسپرٹیز بھی ہیں انٹرپرنور بننے کے, اس کے پاس اسکلز بھی ہے, ٹھیک ہے, اس نے اپنا ایک اسٹارٹ اپ چھوٹا سا کھڑا کر دیا, اب اس کو کیسے ایکسپینڈ کرے, اپنی ایجنسی کی کمپنی کو $1 ملین کمپنی کیسے بنائے؟ جی, اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوشچن آپ میرے سے پوڈ کاسٹ میں پوچھ رہے ہیں, نہیں تو لوگ میرے سے اسٹوریز میں بھی یہ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ایکسپینڈ یور بزنس. اور یو کین امیجن کہ مجھے اسٹوریز میں ان کو کیا رپلائی کروں گا کہ کیونکہ ایک پوری اور کہتے ہیں کہ $1 ملین کیسے بن جانا ہے, اب اپنی کمپنی کو کیسے لے کے جانا $1 ملین پہ ان اسٹوری, جو کہ انسٹا کی اکثر اسٹوری ہوتی ہے. اچھا, اس میں دیکھیں, آپ نے اگر اپنے بزنس کو سکسیزفل کرنا ہے اور اس کو اسکیل کرنا ہے, اس کے اندر 3 چیزیں میجر ہوتی ہیں. نمبر 1, آپ کی ایکویزیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے. کلائنٹ ایکویزیشن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. نمبر 2, آپ کا ان ہاؤس اس ایکویزیشن کو سنبھالنے کے لیے بندے. اور نمبر 3, ڈلیوری. ٹھیک ہے, یہ 3 حصے ہیں بزنس کے جو کہ آپ کو اسٹرانگ کرنے پڑیں گے ان آرڈر ٹو اسکیل. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو لیڈ جنریشن ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر آپ لیٹس سے آپ کو مہینے کے 20 نیو کسٹمرز انکوائر کر رہے ہیں ٹو میک اے ویب سائٹ, ٹو ڈو دا ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا ٹو سیٹ اپ اے سافٹ ویئر, ٹھیک ہے, اور اس میں سے آپ 2 لوگوں کو کلوز کر رہے ہیں, اور 2 لوگوں کو کلوز کرنے کے لیے پرابیبلی آپ خود یا کوئی ایک آدھا بندہ آپ نے رکھا ہوا ہے جو اس کو مینیج کرے گا, اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے جو اس کو جو ہے نا ڈلیور کرے گی, ڈیولپ کرے گی یا اس کو مارکیٹ کرے گی جو بھی کلائنٹ کی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 پارٹیز ہیں. سو اگر سب سے پہلے تو یہ چیز ہے, اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا سمپل فارمولا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ایک ٹیم آئی کنسلٹنسی کے لیے, اینڈ دے سیٹ کہ وہ ایکسپینڈ نہیں کر پا رہے, تو میں نے جب ان سے نمبرز پوچھے تو وہ نمبرز بڑے جو ہے نا وہ بہت اچھے نمبرز تھے ان کے. لائک دے ور گیٹنگ اباؤٹ 300 لیڈز اے منتھ تھرو فیس بک لیڈ جنریشن ایڈس. ٹھیک ہے, تو میں نے ان سے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے 300 لیڈز ہیں, تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ اراؤنڈ 25 to 30 سیلز اے منتھ کلوز کرتے ہیں. کہتے ہیں یس. پھر میں نے ان کی ایوریج ویلیو آف پروجیکٹ کا جب پوچھا تو وہ تقریباً $1,000 کی تھی, جس سے میں نے ان کو کہا کہ آپ کا ایوریج ریونیو جو ہے وہ بیسیکلی $25,000 سے $3,000 کا ہے. دے سیڈ ایبسولوٹلی یس. تو میں نے کہا کہ پھر ڈر کس چیز کا ہے, مطلب پھر میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ کو کتنے 2 سے 3 بندے اس کو پروجیکٹ مینیج کر رہے ہوں گے ان سارے پروجیکٹس کا. تو انہوں نے کہا یس, اباؤٹ 3 اکاؤنٹ مینیجرس ہیں جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. اگر آپ نے لیٹس سے اگر آپ کا سسٹم $25,000 تک چلا گیا ود آل دا سسٹم وچ آئی ٹولڈ یو, تو ہوتا یہ ہے کہ 10 لیڈس جب آپ کو ریسیو ہوتی ہیں تو اس میں سے آپ نے ایک سیل کلوز کرنی ہوتی ہے. اور 10 لیڈس کو لانے کے لیے وہ چاہے آپ فیس بک سے لے کے آ رہے ہیں, چاہے وہ اپ ورک سے لے کے آ رہے ہیں, چاہے وہ کولڈ کالنگ سے لے کے آ رہے ہیں, چاہے وہ جو بھی طریقہ ہے جہاں سے آپ کو لیڈز آ رہی ہیں, وہ ایک علیحدہ سے ایک پورا مجھے آپ کو سیشن دینا پڑے گا کہ لیڈز لانے کیسے ہیں. تو 10 لیڈز آنے کے بعد آپ نے ایک کلوز کرنی ہے. تو اگر آپ 10 سیلز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی لیڈز چاہیے؟ 100 چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 100 سیلز ہوں تو آپ کو لیڈز کتنی چاہیے؟ 1000 لیڈز. تو اگر آپ اپنی کمپنی کو اسکیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی ٹو گیٹ دا لیڈس. سو دا بگیسٹ انویسٹمنٹ یو نیڈ از ٹو گیٹ دا لیڈس. ٹھیک ہے,
اچھا، اس کے بعد آپ کا ایک ان ہاؤس پروجیکٹ مینجمنٹ سیٹ اپ ہونی چاہیے جس سے آپ ان لوگوں کو، کلائنٹ کو اور ڈلیوری کو ہینڈل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اور جو فائنل آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈلیوری کا ہے. یہ دونوں ڈپارٹمنٹس مینیج ہوتے ہیں ایس او پیز سے. سو دا وے یو ڈلیور، دا وے یو ورک، دا وے یو کمیونیکیٹ، ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ریٹن سم ویئر. ٹھیک ہے، اس کو جی. کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس. ایز ویل ٹھیک ہے. ایز اگر آپ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے تو اس کی اسٹینڈرڈائزیشن آف دا کوڈ اٹ سیلف. آپ ان کوڈز کو اٹھائیں گے، آپ ان کو اسٹینڈرڈائز کریں گے کہ آپ نے لائٹ باکس بنانا ہے تو اس کو ایسے کوڈ ہوگا، اگر آپ نے کانٹیکٹ فارم بنانا ہے تو اس کا کوڈ ایسے ہوگا، اگر آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایس ای او ڈلیور کرنا ہے تو یہ اس کے 50 پوائنٹس ہیں جو ہر بندے نے کور کرنی ہے، اس کو بلو پرنٹس بھی کہتے ہیں. تو آپ نے اس کو اسٹینڈرڈائزیشن کرے. اگر کسی نے کلائنٹ سے کمیونیکیشن کرنی ہے تو یہ اس کے ٹیمپلیٹس پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر رہ کے آپ نے اس کو ڈلیور کرنا ہے. تو جب آپ کا سسٹم بہت بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹے سے بہت بڑا آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اسٹینڈرڈائزیشن کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ٹھیک آپ ہے. کو ہیرارکی سیٹ اپ کرنی پڑیں گی، جو میں آپ کو بکس کہہ رہا ہوں اور جو میں آپ کو کارپوریٹ بات کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے ہے کہ آپ کو سم ہیرارکی سیٹ کرنی پڑے گی کہ بیس لیول پہ کچھ لوگ ہوں گے، پھر آپ کے ایکسپرٹس ہوں گے جن کو بیس لیول والے لوگ رپورٹ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے اے ایمز ہوں گے یا اے ایم اسسٹنٹ مینیجر ہوگا جس کو سارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہوں گے. پھر پرابیبلی ایک انٹیگریٹر ہوگا جو سارے اے ایمز کو کی رپورٹ لے رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر پرابیبلی ٹھیک ہے. آپ خود ہوں. تو یہ سسٹم کو آپ نے چھوٹے سے سسٹم سے آپ نے لیڈ بڑھانی ہے، سیلز بڑھیں گے، سسٹم تھوڑا تھوڑا ڈیولپ اوپر ہوتا جائے گا. So this is how you scale from, probably a 1% to 100% with more leads and standardization of the processes. ٹھیک ہے حامد بھائی، مطلب کہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے دو چیزیں مسٹ ہیں، ایک تو لیڈز اور دوسرا ایس او پیز، تاکہ اسموتھلی آپ کا بزنس رن ہو. ٹھیک ہے. لیکن حامد بھائی ایک دوسری چیز ہے کہ اگر ساری چیزیں ہوں ایکسپینڈ کرنے کے لیے، آپ نے لیڈز کی بات کی، اس میں آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. اگر کوئی بندہ ہے جس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہ ہو، میں سپوز اگر میں اپنی مثال لوں، میں ایک مارکیٹنگ ایجنسی چلا رہا ہوں، مجھے کلائنٹس چاہیے یو ایس اے سے، تو میں جب اگر یو ایس کے ایڈس چلاؤں تو وہ مجھے بہت مہنگے پڑیں گے. تو کیا کوئی ایسا سلوشن ہے جہاں پہ میں کم انویسٹمنٹ میں اپنے جو ایجنسی ہے یا کہ کوئی کمپنی ہے اس کو میں ایکسپینڈ کر سکوں؟ لیکن سم ہاؤ پیسے تو آپ کو چاہیے. ان آرڈر ٹو میک منی یو نیڈ ٹو اسپینڈ منی. بالکل. یا تو آپ اپنے پیسے لگائیں گے یا آپ کے پارٹنر پکڑیں گے یا کسی سے ایکویٹی لیں گے. اگر اب آپ پیسے نہیں ہیں تو کسی کی ایکویٹی دلوا کے آپ اس کو حصہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور یا ہو سکتا ہے آپ پارٹنر ہی کوئی ایسا پکڑیں جس کے پاس پیسے بھی ہیں یا کوئی رول اس کا آپ جو ہے نا وہ اسائن کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو سم ہاؤ لیڈس کو لینے کے لیے آپ کو پیسے تو لگانے پڑیں گے، بٹ یس اگر آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں تو آپ کم لیڈ سے گزارا کر لیں. مطلب اگر آپ کو لیٹ سے مہینے 50 لیڈس تو آنی چاہیے، تو وہ 50 لیڈ میں سے 5 پروجیکٹ آپ کو کلوز ہوں گے. تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو لیڈس بھی آ رہی ہیں، آپ کے پروجیکٹ بھی کلوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کا جو گروتھ ہے وہ تھوڑی سی سلو ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو آپ کو پروفٹ آ رہا ہے بیسیکلی، لیٹ سے میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 100 روپے آ رہے ہیں تو اس میں سے 25 سے 30 روپے آپ کا پروفٹ ہونا چاہیے ایجنسی کے اندر. تو جب ٹھیک ہے. پروفٹ آ رہا ہے تو سارے کو آپ ختم نہ کر دیں، اس میں سے 10-15 روپے سائڈ پہ کریں اور مزید نیکسٹ منتھ اس کے اوپر لگائیں اپنی لیڈس کے اوپر اور لیڈس لے کے آئیں. So this is how you're going to have, slow growth, but there has to be growth from your remaining of the profits. That's really great کہ آپ کے پاس اگر اتنے زیادہ لیڈس کی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو جو پروفٹ آتا ہے ان میں سے کم لیڈس پہ کام کریں. سلو پروگریس ہوگی لیکن وہ بھی چل جائے گی. یا کہ دوسرا آپ نے بتایا کہ آپ پارٹنرشپ ماڈل پہ بھی جا سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں. تو تھینک یو ویری مچ حامد بھائی اپنا اتنا ٹائم دینے کے لیے ہمیں اور اتنی ویلیوبل انفارمیشن دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ.